إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. نبی وہ شخص ہے جو خبریں دیتا ہے، اطلاعات پہنچاتا ہے، اور یہ نبأ سے مشتق ہے۔ عربی زبان میں نبوہ بلند زمین کو کہتے ہیں، چونکہ یہ اعلام ہوتے ہیں اور لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اس لیے انہیں نبی کہا گیا ہے۔ تو اس کے دو پہلو ہو گئے، ایک تو خبر دینے والا، اور نمبر دو ایک بلند مقام پر رہ کر سطح مرتفع پر رہتے ہوئے لوگوں کی ہدایت کے مواقع فراہم کرنے والا۔ اور ظاہر ہے کہ وہ اپنے اخلاق میں سب سے بلند ہوتے ہیں اور انسانوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ نبی کے مقابلے میں ایک اور لفظ ہے رسول کا، اور رسول اصل میں سفیر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ انگریزی میں جیسے یہ مختلف ملکوں کے ایمبیسڈرز ہوتے ہیں اور اپنے ملک کی نمائندگی کرتے ہیں دوسرے ملکوں میں، تو یہ رسول کا لفظ اسی طرح سفارت کاری کے مفہوم سے مشتق ہے۔ جیسے قرآن مجید کی سورت النمل میں ہم دیکھتے ہیں ملکہ سبا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کے جواب میں یہ کہا تھا وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ۔ سلیمان علیہ السلام کا خط آیا ہے فلسطین سے میرے پاس یہاں یمن میں، تو میں ایک ہدیہ روانہ کرتی ہوں۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، میں ایک ہدیہ ان کی طرف ارسال کرتی ہوں، بھیجتی ہوں۔ فَنَاظِرَةٌ، اور پھر میں یہ دیکھتی ہوں بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ کہ میرے پیغامبر، میرے سفیر کیا جواب لے کر آتے ہیں۔ تو اسی طرح رسالت کا لفظ اور رسول کا لفظ اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کسی اہم کام کے لیے بھیجا جائے، کسی بڑی ہستی کی طرف سے بھیجا جائے، اور متابعت کرنے والے، پیروی کرنے والے شخص کو بھی رسول کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ وحی کی متابعت کرتا ہے، وحی کی پیروی کرتا ہے، اور جوں وحی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے اس کی پیروی کرتا ہے، اس پر خود عمل کرتا ہے اور اس وحی کو دوسرے انسانوں تک پہنچاتا ہے، ایک بہت بھاری بوجھ اس کے اوپر عائد ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو مسند امام احمد میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ہمیں یہ بتاتی ہے کہ رسولوں کی تعداد 310 سے زیادہ ہے، اور ایک روایت میں یہ بات آتی ہے کہ ان کی تعداد 315 ہے۔ اس کے برخلاف انبیاء کی تعداد 1,24,000 ہے، لیکن قرآن مجید میں 1,24,000 میں سے صرف اور صرف 25 کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور جیسے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت لوط، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان، حضرت ایوب اور حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون، زکریا علیہ السلام اور ان کے بیٹے یحییٰ، جان دی بیپٹسٹ، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت یسع اور حضرت یونس، اور سب سے آخر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن حبان میں ایک روایت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات بتائی تھی، منہم اربعۃ من العرب
हूदुन व सालिहुन व शुआइबुन व नबियुका या अबा ज़र्रिन। ऐ अबू ज़र, इन में से 1,24,000 में से 4 अरब हैं, और वो हैं हज़रत हूद कौम आद के रसूल, हज़रत सालेह कौम समूद के रसूल, और हज़रत शुआइब जो अस्हाबुल ऐका और अस्हाब मदियन की तरफ भेजे गए थे। और ए अबू ज़र, तुम्हारे नबी यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि नबी और रसूल में क्या फ़र्क है। तो इसका ये जवाब दिया गया है कि अन्न नबिय्य आम्मु मिनर रसूल, और रिसालत नबुव्वत से एक ज़ायद चीज़ है, यानी नबुव्वत आम होती है और रसूल ख़ास होते हैं, और रसूल का मर्तबा नबियों से ज़्यादा है। यानी यूँ समझिए, जिस तरह सरकारी ओहदेदार होते हैं और उनके अंदर कुछ बड़े ओहदे के लोग होते हैं, कुछ ज़रा उनसे कम होते हैं, कुछ उससे कम दर्जे के लोग होते हैं, और कुछ गज़ेटेड होते हैं, कुछ नॉन गज़ेटेड ऑफिसर्स होते हैं, बिल्कुल इसी तरह ये जो नबी और रसूल हैं, इनमें रसूल आला दर्जे के होते हैं और अंबिया उनसे कुछ कम। और ये बात भी मालूम होना चाहिए कि ये जो 315 रसूलों की बात हुई है, और पहले रसूल हज़रत नूह हैं और आखिरी रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके अंदर भी मरातिब हैं और दराजात हैं। बास ऊंचे दर्जे के हैं और बास उससे कम और उससे कम और उससे कम। बिल्कुल इसी तरह ये जो 1,24,000 अंबिया की बात हुई है, इनमें भी मरातिब हैं, इनके भी दराजात हैं। कुछ आला दर्जे के नबी हैं और कुछ उनसे नीचे, और कुछ उनसे नीचे, और कुछ उनसे नीचे। तो इस सिलसिले में अक़ीदे ताहाविया की जो शरह है, उसमें ये बात बताई गई है, फ़कुल्लु रसूलिन नबियुन व लैसा कुल्लु नबिय्यिन रसूला, कि हर रसूल नबी होता है लेकिन हर नबी रसूल नहीं होता। यानी रिसालत के अंदर नबूवत शामिल है, क्योंकि रसूल बड़ा होता है तो वो एक सरकारी ओहदेदार तो है ही, लेकिन बड़े दर्जे का सरकारी अफसर है, अल्लाह का तर्जुमान है, अल्लाह की नुमाइंदगी कर रहा है, अल्लाह का ऑफिशियल स्पोक्समैन है। तो रिसालत एक बड़ा मर्तबा है और नबूवत उससे एक दर्जे कम दर्जा है। अल्लामा आलूसी ने अपनी मशहूर तफसीर रूहुल मानी में ये बात बताई है कि रसूल एक नई शरीयत, एक नया कानून लेकर आती। जैसे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक शरीयत दी गई थी जिसे हम शरीयत मूसवी कहते हैं, और उसके बाद नबी अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी शरीयत और आखिरी कानून दिया गया जिसे हम शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। तो ये बात कुछ उलमा ने बयान की है कि नबी को शरीयत नहीं दी जाती, रसूल को नई शरीयत दी जाती है। इसी तरह बाज़ लोगों ने ये कहा है कि रसूल वो है जिसे किताब दी जाती है, लेकिन नबी वो है जिसे किताब नहीं दी जाती। अल्लाहु आलम बिस्सवाब, अल्लाह ताला ही ठीक जानता है कि हकीकत क्या है। बहरहाल ये मुख्तलिफ़ उलमा की मुख्तलिफ़ आरा हैं। बाज़ लोगों ने ये बात लिखी है कि रसूल को कत्ल नहीं किया जाता और अंबिया का कत्ल हुआ है, लेकिन कुरान मजीद से ये बात सही नहीं मालूम होती। कुरान मजीद ने अंबिया के कत्ल का भी जिक्र किया है और कुरान मजीद ने रसूलों के कत्ल का भी जिक्र करते हुए फरमाया, फ़रीक़न कज़्ज़बू व फ़रीक़न यक़्तुलून। बाज़ रसूलों की को उन्होंने झुटलाया और बाज़ रसूलों को उन्होंने कत्ल किया। तो अंबिया भी कत्ल किए जाते रहे हैं और रसूल भी कत्ल किए जाते रहे हैं। और
یہ جو رسولوں کے مختلف درجات کی بات کی گئی کہ 315 رسول ہیں یا 310 سے زائد ہیں، اس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 253 میں یہ بات بتائی گئی، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ ہیں رسول اور ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی گئی۔ تو یہ جو آیت ہے تلک الرسل، یہ اس بارے میں نص قطعی ہے کہ رسولوں کے مختلف درجات اور مراتب ہوتے ہیں۔ ان میں سے منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی، یا جس طرح معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے پردے کے پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرمائی۔ اور ان میں سے بعض رسولوں پر بعض کو درجات کے اعتبار سے فوقیت عطا کی گئی۔ تو یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ قرآن مجید میں 25 انبیاء کا ذکر ہوا ہے۔ اب ہم اس سلسلے کی جو آخری بات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ احادیث میں 2 انبیاء کا ذکر خاص طور پر ہوا ہے۔ ایک تو حضرت آدم کے بیٹے شیش کے بارے میں کہ ان پر 25 صحیفے نازل ہوئے۔ ابن حبان کے حوالے سے البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کی ہے، اور مسند احمد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبی گزرے ہیں حضرت یوشع بن نون، جوشوا، جس کو بائبل جوشوا کہتا ہے، کہ مسند احمد کی یہ روایت ہے۔ یہاں ہم وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد اسی مضمون کو انشاءاللہ تعالی جاری و ساری رکھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین۔ ہم نے یہ بات آپ کی خدمت میں رکھی کہ احادیث کی روشنی میں حضرت شیش علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون بھی اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے ہیں، اور بخاری اور مسلم کی ایک متفق علیہ روایت ہے جس میں انکشاف ہوا ہے کہ حضرت یوشع بن نون نے سورج سے کہا انت مأمور وانا مأمور، کیا ہے سورج، تو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے اور میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ نبی ہوں۔ اور اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی اللہم احسبها علی شیئا، تو کچھ دیر میرے لیے اس سورج کو روک لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کیا کہ سورج کو تھام لیا گیا، حتی فتح اللہ علیہ، یہاں تک کہ فلسطین کی سرزمین اور بیت المقدس فتح ہو گیا۔ تو 25 کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور ان 2 کا ذکر ہمیں احادیث میں ملتا ہے۔ جہاں تک کچھ اور لوگوں کا ذکر ہے، جیسے سورۃ الکہف میں ذوالقرنین کا ذکر ہوا ایک عادل بادشاہ کی حیثیت سے، لیکن کیا وہ نبی تھے؟ یہ بات حتمی طور پر یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی۔ اسی طرح یعنی قوم تبع کا ذکر ہے، تبع کیا رسول تھے یا نبی تھے؟ یہ بات بھی حتمی طور پر نہیں کہی جا سکتی۔ اسی طرح خضر علیہ السلام کے بارے میں بھی بعض لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، بعض لوگوں نے کہا یہ اللہ کے نبی تھے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کے فرشتے تھے۔ تو بہرحال ان کے بارے میں بھی حتمی طور پر کوئی بات یقین اور جزم کے ساتھ نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح حضرت لقمان علیہ السلام کا معاملہ ہے، جن کا ذکر سورۃ لقمان میں ہوا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ۔ تو کیا حضرت لقمان بھی اللہ کے نبی تھے؟ یہ بات بھی یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ نہیں کی جا سکتی۔ اللہ عالم
بالصواب۔ تو احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ہم یہ کہیں ہم یقینی طور پر صرف ان لوگوں کو رسول اور نبی تسلیم کرتے ہیں جن کا ذکر واضح طور پر یا تو قرآن میں موجود ہو یا احادیث صحیحہ میں ان کا ذکر ہوا ہو۔ اور یہ بات قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 78 ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ بلا شبہ ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بے شمار رسولوں کو بھیجا، منہم من قصصنا علیہ، ان میں سے کچھ پیغمبر ایسے ہیں، کچھ رسول ایسے ہیں جس کا ذکر ہم نے کیا ہے، اور کچھ پیغمبر ایسے ہیں لم نقصص علیہ، جس کا تذکرہ ہم نے آپ سے نہیں کیا ہے۔ تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سب کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کیا گیا۔ البتہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی اور رسول نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 610 عیسوی میں نبوت کے منصب پر سرفراز کیا گیا، یعنی ان 6 صدیوں میں کوئی رسول نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث یہ کہتی ہے لیس بینی و بینہ نبی، میرے اور حضرت عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ اب ایک اور بات اس سلسلے کی ہے کہ یہ 1,24,000 نبی آئے ہیں اور ان کے اندر سے 315 یا 310 سے زیادہ رسول ہیں، تو ان کے ماننے والوں کی تعداد کتنی تھی؟ چنانچہ صحیح بخاری میں یہ روایت آئی ہے اور مسلم میں بھی مختلف الفاظ کے ساتھ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے مختلف پیغمبروں اور مختلف انبیاء کی امتیں پیش کی گئیں، اور میں نے دیکھا کہ ایک نبی کے ساتھ صرف ایک آدمی تھا، یعنی نبی پر صرف ایک آدمی ایمان لے آیا۔ والنبی معہ الرجلان، اور ایک نبی کو میں نے دیکھا ان کے ماننے والوں کی تعداد صرف 2 تھی۔ اور والنبی معہ الرہط، اور ایک نبی کو میں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک رہط تھا، ایک گروہ تھا، اور ایک نبی کو میں نے ایسے بھی دیکھا لیس معہ احد، ان کا ایک بھی ماننے والا نہیں تھا۔ اور ہمیں بے شمار روایات سے اور صحیح احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ بڑی امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اگرچہ کہ آپ آخر میں آئے ہیں اور آخری رسول بنا کر دنیا میں بھیجے گئے ہیں، لیکن آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ اب ذرا ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو تمام نبی گزرے ہیں یا رسول گزرے ہیں، یہ انسان تھے، بشر تھے۔ حضرت آدم پہلے آدمی ہیں، پہلے بشر ہیں، پہلے انسان ہیں اور پہلے نبی بھی ہیں، اور انسانوں ہی کو نبی بنایا گیا ہے۔ تو ان کا روزگار کیا تھا؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء میں سے بیشتر ایسے ہیں جنہوں نے بکریاں چرائی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ سے یہ روایت ہے کہ حضرت جابر نے پوچھا کہ آپ بکریاں چرایا کرتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا وَهَلْ مِن نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ رَآهَا، آپ نے پوچھا کیا کوئی ایسا نبی بھی گزرا ہے جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں؟ یعنی تمام رسولوں نے بکریاں چرائی ہیں۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں بھی یہ بات آئی ہے کہ وہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام زرہیں بنایا کرتے تھے، حداد تھے، لوہار تھے پیشے کے اعتبار سے، اور اپنے ہاتھ سے کمایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں
حدیث نمبر 2379 ہے، کان زکریا یعمل نجارا، حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام جو حضرت یحییٰ کے والد تھے، یہ نجار تھے، بڑھئی تھے، کارپینٹر تھے، مختلف ان کے روزگار رہے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ تمام انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں، تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ امام ابن حجر عسقلانی نے یہ بات لکھی ہے کہ اس کے پیچھے کئی مقاصد ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ بکریاں چرا کر انبیاء عاجزی، انکسار اور تواضع سیکھتے، اور دوسری بات یہ کہ انہیں خلوت نصیب ہوتی ہے، تنہائی نصیب ہوتی ہے، اور بکریوں کو لے کر وہ ریگستان میں نکلتے ہیں، پہاڑوں پر نکلتے ہیں، وادیوں پر نکلتے ہیں، اور مناظر فطرت کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور اپنے من میں ڈوبتے ہیں، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، خلوت اور تنہائی انہیں نصیب ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد بکریوں کی اجتماعیت اور ان کی تنظیم کو دیکھ کر، اور ایک دوسرے کے پیچھے جس طرح وہ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کا اتباع کرتے ہیں، وہ قوموں کی سیاست سیکھتے ہیں، اور لوگوں کی رہنمائی کس طرح کی جائے، عوام الناس کی قیادت کس طرح کی جائے، یہ امور بھی وہ سیکھتے ہیں بکریوں کو چرا کر۔ اب یہ تو بات ہو گئی انبیاء کے روزگار کی۔ اب ہم گفتگو کریں گے کہ انبیاء پر وحی کس طرح کی جاتی ہے، اور وحی کے کیا طریقے ہیں، اور وحی کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اور فرشتوں کی نازل کردہ وحی میں اور جنات اور شیاطین کی طرف سے جو چیزیں القاء کی جاتی ہیں ان میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات یہ نوٹ فرمائیے کہ وحی کی یہ تعریف کی گئی ہے، الاعلام الخفی السری۔ وحی کہتے ہیں تیز ترین طریقے سے خفیہ طور پر پیغام کو پہنچایا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی بندے